فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار، جلد دوم۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں اور عنوان ہے داخلی جنگ شروع ہو گئی۔ لشکر عائشہ پہلی اور دوسری جنگ میں فتح مند رہا، شہر بصرہ کو ہر لحاظ سے اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن اسی کے بعد شدید اختلاف اور داخلی جنگ شروع ہو گئی، کیونکہ طلحہ کی کوشش تھی کہ اس فتح کے بعد پہلی نماز کی امامت اور پیش نمازی ان کے حوالے ہو، کیونکہ یہ پیش نمازی خلافت کی نشانی ہی سمجھی جاتی تھی۔ زبیر بھی اسی کوشش میں تھے کہ یہ مرتبہ اور مقام وہ خود جھپٹ لیں۔ اس طرح ان دونوں میں سخت اختلاف اور کشاکش پیدا ہو گئی کہ محراب اور پیش نمازی کیسے حاصل کی جا سکے۔ یہ معاملہ اتنا کھینچا کہ قریب تھا کہ وقت نماز بھی نکل جائے، چنانچہ مسلمانوں کی آوازیں ہر طرف سے بلند ہونے لگی، الصلاۃ الصلاۃ، اے اصحاب رسول نماز پڑھاؤ، کہیں نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ لیکن ان دونوں میں اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ خود عائشہ نے مداخلت کی اور حکم دیا کہ طلحہ و زبیر محراب پیش نمازی سے الگ رہیں، ایک دن طلحہ کے فرزند محمد نماز پڑھائیں اور دوسرے دن زبیر کے فرزند عبداللہ نماز پڑھائیں۔ صاحب طبقات کا بیان ہے کہ اس طرح عائشہ کی پیشکش کے باوجود اختلاف ختم نہیں ہوا، کیونکہ اب یہ جھگڑا شروع ہوا کہ ان دونوں میں پہلے کون پیش نماز بنے۔ دوبارہ ایسا شدید اختلاف ہوا کہ ہر ایک اپنے کو محراب تک لے جانا چاہتا تھا اور دوسرا اپنی کوشش کرتا تھا کہ اس مشکل کو قرآن اندازی کے ذریعے حل کیا گیا۔ اسی نماز میں محمد بن طلحہ نے سورہ سلاسل بعذاب واقع کی تلاوت کی۔ اس تلاوت کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ پر طعن کریں کہ ان کا غرور ٹوٹ گیا، کامیابی ان کے نصیب میں رہی، اور یہ روایت طبقات کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 39 میں موجود ہے۔ صاحب اغانی کہتا ہے کہ طلحہ و زبیر ان کے بیٹوں کی پیش نمازی کے واقعے پر ایک شاعر نے یوں نظم کہی: یہ دونوں پیش نمازی کے لیے محراب میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دونوں حکومت کے حریص ہیں۔ ان دونوں کے باپ طلحہ و زبیر بھی حد سے زیادہ حکومت کے حریص ہیں۔ مجھے طلحہ و زبیر سے کیا سروکار، کیونکہ ان دونوں کے امام حضرت علی علیہ السلام تو ہماری دسترس میں ہیں۔ طلحہ و زبیر کو ان کی ماں نے دھوکہ دیا اور یعلی ابن امیہ نے ان دونوں کو ورثۂ ہلاکت اور بدبختی کا راستہ دکھایا۔ عنوان ہے جب حقیقت روشن ہوئی۔ طبری نے جون ابن قتادہ سے نقل کیا ہے کہ میں زبیر کے پاس تھا، اتنے میں ایک سوار نے آ کر کہا: اے امیر، آپ پر سلام۔ زبیر: وعلیکم السلام۔ گھوڑے سوار نے کہا: اے امیر، حضرت علی کا لشکر فلاں جگہ پہنچ چکا ہے، لیکن وسائل جنگی کے اعتبار سے بہت مفلس ہے، تعداد بھی بہت کم ہے، ان سب کے دل میں خوف بھرا ہوا ہے، سبھی مرعوب ہیں۔ وہ جیسے ہی گیا، ایک دوسرے سوار نے آ کر کہا: اے امیر، آپ پر سلام۔ زبیر: علیکم السلام۔ سوار نے کہا: اے امیر، حضرت علی علیہ السلام کا لشکر فلاں جگہ کھڑا ہوا ہے، لیکن انہوں نے آپ کے لشکر اور وسائل جنگی کا حال سنا تو ان کے دل خوف سے دھڑکنے لگے، وہ اسی راستے سے واپس چلے گئے جس راستے سے آئے تھے۔ زبیر نے کہا: خاموش ہو جاؤ،
تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیری باتوں سے چاپلوسی اور جھوٹ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اگر علی ایک ڈنڈے کے سوا بھی کوئی اسلحہ فراہم نہ کر سکے تو اسی ڈنڈے سے جنگ کرنے چلے آئیں گے، ایک راستے سے پلٹیں گے، لیکن راستے سے پلٹیں گے نہیں۔ جون ابن قتادہ کا آگے بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا لشکر بصرہ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ ایک اور سوار زبیر کے پاس آ کر بولا، اے امیر، آپ پر سلام۔ زبیر، علیکم السلام۔ سوار، اے امیر، حضرت علی علیہ السلام کا لشکر تیزی سے آپ کی طرف بڑھتا آ رہا ہے، ان کے ساتھ عمار بھی ہیں، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان سے بات کی ہے۔ زبیر، تمہیں دھوکہ تو نہیں ہوا؟ عمار کو علی کے لشکر میں نہیں ہونا چاہیے۔ سوار، اے امیر، خدا کی قسم مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا، واقعی عمار یاسر حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں ہیں۔ زبیر، خدا کی قسم خدا عمار کو علی کے لشکر میں نہ قرار دے۔ سوار، اے امیر، خدا گواہ ہے کہ وہ ان کے لشکر میں موجود ہیں۔ آخرکار زبیر جتنا انکار کرتے رہے، وہ سوار اتنا ہی زیادہ اصرار کے ساتھ کہتا رہا کہ عمار یاسر حضرت علی کے لشکر میں ہیں۔ زبیر نے جب سوار کا اصرار دیکھا تو قریب کے ایک شخص کو حکم دیا کہ حضرت علی کے لشکر میں جا کر واقعے کی نزدیک سے تحقیق کرے۔ جون بن قتادہ کا بیان ہے کہ وہ شخص گیا اور دیر نہیں گزری کہ واپس آ کر بولا، اے زبیر، خدا کی قسم اس نے جو کہا تھا صحیح تھا، میں نے بھی عمار کو حضرت علی کے لشکر میں دیکھا ہے۔ بس یہیں پر زبیر کے سامنے حقیقت روشن ہو گئی اور وہ بے اختیار چیخ پڑا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، میں نے دھول چاٹ لی۔ ان کے جسم میں ایسی تھرتھری پڑی کہ جسم کا اسلحہ حرکت کر رہا تھا۔ جون کہتا ہے کہ میں نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں خواب غفلت سے بیدار ہو گیا۔ میں نے دل میں کہا، مجھ پر افسوس ہے، میں چاہتا تھا کہ اس شخص کی رکاب میں جنگ کروں، اس کے لیے جان دے دوں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو باطل کے راستے میں سمجھ رہا ہے۔ لازمی طور سے اس نے رسول خدا سے اس بارے میں کوئی بات سنی ہوگی، تبھی اس کے جسم میں لرزہ ہے۔ جی ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کو حق کے میزان و معیار کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا۔ جدھر عمار ہوں گے ادھر ہی حق بھی ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کے لشکر میں عمار یاسر کی موجودگی سے تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ عنوان ہے، طلحہ و زبیر اپنے مقصد میں مشکوک تھے۔ طبری نے اوف عرابی کا بیان نقل کیا ہے، طلحہ و زبیر مسجد بصرہ میں تھے، اتنے میں ایک شخص آ کر ان دونوں سے بولا، تمہیں خدا کا واسطہ کیا تم دونوں کو اس جنگ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم دیا تھا؟ چونکہ طلحہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے تحجل برتنے لگے اور وہ مسجد میں چلے گئے۔ پھر اس شخص نے زبیر کی طرف رخ کر کے یہی سوال کیا، اے زبیر، کیا اس جنگ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کوئی حکم دیا تھا یا تم نے اپنی خواہش سے یہ اقدام کیا ہے؟ زبیر نے کہا، نہیں، اس بارے میں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، میں بصرہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے بصرہ کے بیت المال میں بے حساب دولت اور پیسہ جمع ہو گیا ہے، اس میں ہم بھی حصے دار بن سکیں۔ طبری نے اس قصے کو نقل کرنے کے بعد زبیر کے خاص غلام اور پیشکار ابو عمرہ کا بیان بھی اسی مفہوم کا نقل کیا ہے۔ پھر طبری لکھتا ہے کہ جب بصرہ والوں نے طلحہ و زبیر کی بیعت کر لی تو زبیر نے بصرہ والوں کے سامنے تقریر کی، اگر اسلحوں سے آراستہ 1000 افراد میرے ساتھ دیں تو میں ہرگز علی کو موقع نہ دوں کہ بصرہ میں داخل ہو سکیں، ایک ہی شب خون میں ان کی فوج ختم کر دوں۔ لیکن بصرہ کے کسی شخص نے بھی جواب نہیں دیا، نہ ان کی تائید کی۔ زبیر نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا، اے لوگوں، یہ وہی فتنہ و فساد ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہمارے گوش گزار کرتے تھے، ہمیں اس سے روکتے رہتے تھے۔ ابو عمرہ کا بیان ہے کہ میں نے زبیر پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے زبیر، جب تم اپنے اس عمل کو تباہی و فساد سمجھ رہے ہو، اسے فتنہ کہہ رہے ہو، تو ادھر دوڑ کر کیوں آ گئے ہو؟ زبیر نے کہا، چپ ہو جاؤ، ہم اگرچہ دوسروں کو راستہ بتا رہے ہیں لیکن خود اپنے راستے کے بارے میں حیران و سرگرداں ہیں، اس اقدام کے بارے میں مشکوک ہیں۔ ہاں، میں نے اپنی زندگی میں جب بھی کوئی اقدام کیا، اس کے انجام کے بارے میں خوب سوچ سمجھ لیا، تبھی اقدام کیا، لیکن اس بارے میں ہمیں انجام کی کوئی خبر نہیں۔ اور یہ روایت طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 184 پر ہے۔ اس کے بعد طبری نے علقمہ بن وقاص کا بیان نقل کیا ہے اور حاشیے میں لکھا ہے کہ علقمہ بن وقاص لیسی
اسی زمانے میں رسول میں پیدا ہوا، جنگ خندق میں شریک تھا، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا، اور اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51 پر یہ روایت موجود ہے۔ جس زمانے میں طلحہ، زبیر اور عائشہ حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے بصرہ کی طرف بڑھ رہے تھے، میں طلحہ کی روش اور رفتار کا گہری نظر سے مطالعہ کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ پریشان اور متفکر دیکھا، اکثر وہ تنہائی میں بیٹھے رہتے، گریبان میں منہ ڈالے سوچتے رہتے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، اے طلحہ، آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اس قدر پریشان نظر آ رہے ہیں؟ اگر علی سے جنگ پسند نہیں تو لشکر سے علیحدہ ہو جائیے، اپنے گھر واپس جائیے۔ طلحہ نے جواب دیا، اے علقمہ، ایک دن تھا کہ ہم تمام مسلمان دشمن کے مقابلے میں ایک دل اور ایک زبان تھے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ہی دو مخالف گروہ کی شکل میں آمنے سامنے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ آخر میں کہا، اے علقمہ، قتل عثمان کے سلسلے میں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، جس کی تلافی سوائے اس کے ممکن نہیں کہ میرا بھی خون ان کے انتقام میں بہہ جائے۔ اور یہ روایت طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 183، مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 372۔ یہاں طلحہ نے قتل عثمان میں شرکت کا خود ہی اعتراف کیا، پھر وہ حضرت علی سے خون عثمان کا بدلہ کیوں کر رہے ہیں؟ حاشیے میں یہ بھی لکھا ہے، یہ دونوں واقعے جنہیں میں نے معتبر مدارک سے نقل کیا ہے، اچھی طرح واضح کرتے ہیں کہ طلحہ و زبیر اپنے اقدام میں مشکوک تھے، اپنے مقصد اور ہدف پر ان کا ایمان اور عقیدہ نہیں تھا، اپنے اقدام کو شک و تردید کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کے خطرناک انجام سے ہراساں تھے، کبھی کبھی وہ اپنے شک و تردید کا بے اختیارانہ اظہار بھی کر دیتے تھے، لیکن اس کے برخلاف امیر المومنین اپنے مقصد و ہدف پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ اپنے خطبوں میں فرماتے تھے، بھرپور یقین ہے کہ اس جنگ میں خداوند عالم میرا مددگار ہوگا اور مجھے اس میں کامیاب قرار دے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس جنگ میں بے گناہ اور حق پر ہوں، اپنے اقدام پر ذرا بھی شک نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اقدام کی پوری بصیرت ہے۔ عنوان ہے عائشہ کے پاس 2 خط۔ نمبر 1، زید ابن سوحان کا خط۔ طبری نے مجاہد بن سعید سے نقل کیا ہے کہ عائشہ نے زید بن سوحان کو خط لکھا، جو عالم اور پرہیزگار اور صحابی رسول تھے۔ خط کا مضمون یہ تھا، یہ خط ہے زوجہ رسول عائشہ بنت ابو بکر کا، اپنے نیک فرزند زید بن سوحان کو، پیارے فرزند، میں تم سے ہر قسم کی مدد کی امید رکھتی ہوں، جیسے یہ خط پہنچے تو میرے پیارے نصرت و مدد کے لیے میری طرف تیزی سے آؤ، اور اگر میرا یہ مطالبہ قبول نہ کرو تو کم سے کم علی سے علیحدہ رہو اور ان کی مدد سے پرہیز کرو۔ زید نے عائشہ کو یوں جواب دیا، یہ خط ہے زید بن سوحان، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ زید بن سوحان کی کنیت ابو سلمان یا ابو سلمان تھی، انہیں صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل تھا، مرد فاضل اور تقوی شعار تھے، اپنی قوم کے رئیس تھے، ساسا اور سیحان بھی سبھی دونوں سوحان کے فرزند تھے اور زید کے بھائی تھے۔ منقول ہے کہ رسول خدا نے زید کے بارے میں فرمایا تھا کہ زید کیا اچھا زید ہے۔ خط لکھتے ہیں کہ یہ خط ہے زید بن سوحان کی طرف سے زوجہ رسول عائشہ بنت ابو بکر کو۔ اے عائشہ، ہاں میں تمہارا وفادار اور فرما بردار فرزند ہوں، بشرطے اس خطرناک اقدام سے باز آ جاؤ، اور جس راستے سے تم آ رہی ہو اپنے گھر واپس چلی جاؤ، اور اگر میری پیشکش قبول نہ کرو اور میری نصیحت نہ مانو تو صرف یہ نہیں کہ میں تمہارا فرزند نہیں ہوں گا، بلکہ وہ پہلا شخص ہوں گا کہ تم سے دشمنی کروں اور سخت جنگ کروں۔ اور یہ روایت ہے طبری شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81، عقد الفرید جواہرات الرسائل عرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379 پر۔ اس خط کا اثر تھا کہ زید ابن سوحان نے عائشہ کے بارے میں شیریں اور تاریخی جملہ کہا تھا، خدا رحمت کرے عائشہ پر، میرے ساتھ انہوں نے عجیب معاملہ کیا، ان کی ذمہ داری تھی کہ گھر میں بیٹھنا، اسے ہمارے حوالے کیا، اور ہماری ذمہ داری ہے جنگ اور جہاد، اسے اپنے ذمے لے لیا۔ نمبر 2، حفصہ کو خط۔
مخنف کا بیان ہے کہ جب عائشہ کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین کا لشکر ذیقار میں پہنچ گیا ہے تو ایک خط حفصہ کو لکھا، حفصہ بنت عمر کو، جو رسول اللہ کی دوسری زوجہ تھیں، لکھا: اے حفصہ، ایک اچھی خبر اور بہت حیرت انگیز اطلاع تمہیں پہنچاتی ہوں۔ علی اپنے لشکر کے ساتھ مدینے سے چل کر منزل ذیقار میں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں وہ میرے لشکر کی طاقت اور جنگی ساز و سامان کے اس بارے میں سن کر بہت مروب اور خوفزدہ ہیں۔ رعب کے مارے ان کا سر جھک گیا ہے، ان کے پاؤں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آج علی تھکے گھوڑے کی طرح اور خود باختہ ہیں، نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں کیونکہ ان کو پیر کاٹنے کا ڈر ہے، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ وہ قتل ہونے سے ڈر رہے ہیں۔ جب یہ خط حفصہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی کنیزوں، نوکروں اور خاندان کے لڑکیوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ عائشہ کے خط کو گیت کے انداز میں پڑھیں اور ڈھول بجا کر اس طرح کہیں: مل خیر مل خیر۔ طلقہ کی عورتیں اور لڑکیاں اور علی کے مخالفین جب ان سب نے یہ واقعہ سنا تو حفصہ کے گھر میں آئے اور لوگوں نے اس جشن میں شرکت کی۔ حضرت امیر المومنین کی بیٹی ام کلثوم کو جب اس واقعے کا معلوم ہوا تو اپنے سر پر اس طرح سے چادر ڈالی کہ پہچان میں نہ آئے، اور کچھ عورتوں کے ساتھ حفصہ کے گھر میں پہنچی اور ایک گوشے میں بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اپنے چہرے سے چادر ہٹائی۔ جب حفصہ کی نظر ام کلثوم پر پڑی تو بہت شرمندہ ہوئیں اور اپنی اس نازیبا حرکت پر اظہار ندامت کیا۔ ام کلثوم نے کہا: اے حفصہ، تم سے اور عائشہ سے یہ کیا بعید ہے؟ آج تم میرے باپ علی کی دشمنی اور عداوت میں ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہو، اسی طرح تم نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے میں ایک دوسرے کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ تمہاری مذمت اور ملامت میں قرآن کا ایک پورا سورہ نازل ہو گیا۔ اور اس بات سے مراد سورہ تحریم ہے کہ یہ سورہ عائشہ اور حفصہ کے بارے میں نازل ہوا تھا۔ حفصہ نے کہا: اے ام کلثوم، خدا تم پر رحم کرے، مجھے معاف کرو، اس سے زیادہ میری ملامت نہ کرو۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ام کلثوم کے سامنے عائشہ کا یہ خط پھاڑ ڈالو، اور یہ روایت شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157 پر موجود ہے۔ عنوان ہے: علی کا لشکر مدینے سے چلا۔ یہاں تک کہ حضرت علی امیر المومنین کے مخالفوں کے حالات کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ تمام گروہ آپس میں کس طرح مل کر ایک فوج کی شکل میں حضرت کے خلاف محاذر آرائی کے لیے آمادہ ہوئے، اور اسی طرح اس کا نام لشکر عائشہ رکھا گیا، اور وہ مکہ سے شہر بصرہ کو قبضے میں کرنے تک کے حالات بیان کیے گئے۔ اب موقع ہے کہ یہاں سے مدینے چل کر علی کا پتہ لگائیں اور وہاں سے بصرہ تک پہنچنے کے حالات بیان کریں کہ کیا حالات پیش آئے۔ جس طرح حضرت امیر المومنین کے کان میں یہ بات پہنچی کہ عائشہ نے بغاوت کی ہے اور طلحہ اور زبیر نے مخالفت پر کمر بستہ ہو کر عائشہ کی فوج کے ساتھ عراق کا رخ کیا ہے، تو آپ نے تمام مہاجرین اور انصار اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسجد مدینہ میں جمع ہوں۔ آپ نے یہ تقریر فرمائی: اے لوگوں، عائشہ نے میری مخالفت کا پرچم لہرایا ہے اور میرے خلاف لشکر ترتیب دیا ہے۔ اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ عراق کی طرف جا رہی ہیں۔ طلحہ و زبیر نے بھی میری بیعت توڑ کر عائشہ کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، کیونکہ طلحہ ان کے چچیرے بھائی ہیں اور زبیر بھی ان کی بہن کے شوہر ہیں۔ طلحہ و زبیر اس بیعت شکنی اور مخالفت سے حکومت کی آرزو رکھتے ہیں، اور انہوں نے خلافت اور حکومت پر قبضہ کرنے کی لالچ کی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو خلافت پر قبضہ کر لیں گے۔ ان دونوں کے درمیان لازمی طور سے شدید اختلاف پیدا ہوگا، کیونکہ ہر ایک اس خلافت کا خواستگار ہے اور اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کی گردن مار دے گا، یعنی خون بہا دے گا۔ لیکن میں بھرپور یقین رکھتا ہوں کہ یہ دونوں اس مرتبہ تک نہیں پہنچیں گے اور نہ کامیاب ہوں گے اور نہ خلیفہ ہو سکیں گے۔ اور یہ جو عائشہ ہیں، یہ شتر سوار عورت، خدا کی قسم وہ اس سفر میں جو بھی پہاڑ یا صحرا کی طرف چل رہی ہیں یا بیابان کا چکر لگا رہی ہیں، وہ صرف مخالفت حکم الہی اور معصیت کی راہ چل رہی ہیں، اپنے کو جرم اور گناہ سے آلودہ کر رہی ہیں۔ وہ اس راہ میں اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کی ہلاکت اور بدبختی کے بھنور میں کھینچ رہی ہیں۔ ہاں، خدا کی قسم اس جنگ میں لشکر عائشہ کا 1/3 حصہ قتل ہو جائے گا، 1/3 فرار اختیار کرے گا اور 1/3 بھی نادم و پشیمان ہوگا۔
اے لوگوں، یہ عائشہ وہی عورت ہے جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق عائشہ کے باطل ہونے پر اور گناہ گار ہونے پر مضبوط دلیل ہے۔ اب رہے طلحہ و زبیر، خدا کی قسم وہ دونوں خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ باطل کی طرف جا رہے ہیں اور معصیت و گناہ کا راستہ اپنا رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ میری بیعت توڑنے اور مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار اور خطا کار ہیں، اور وہ بھی کیسا عالم ہے، وہ بھی کیسا عالم ہے جو اپنے ہاتھ میں علم و دانش کی مشعل لے کر بھی جہالت و نادانی کے بھنور میں ہلاک ہو جائے، اور بدبختی اس کا مقدر بن جائے گا۔ اس کا علم و دانش اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ وہ رب عالم خداوند عالم میرے ساتھ ہے اور میرا مددگار ہے، وہ مجھے کبھی نہ چھوڑے گا۔ حسب اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد میرے امیر المومنین نے آگے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ کہ آج بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اس فتنے کا سلسلہ جن بانی بھی وہی سرکش گروہ کر رہا ہے جس کی رسول خدا نے بار بار خبر دی ہے اور ہمیں اس سے آگاہ کیا تھا۔ آپ نے اس فتنے کی پیشن گوئی مجھ سے فرما دی تھی۔ اے لوگو، یہ ہمارے اوپر اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان فتنہ پردازوں اور باغیوں کو خاک چٹا دیں اور سب کو پچھاڑ دیں اور مسلمان کے درمیان سے ہٹا کر فتنہ و فساد کو خاموش کر دیں۔ کہاں ہیں حق و حقیقت کے محافظ؟ کہاں ہیں وہ غیرت مند اور با ایمان مرد؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو حق و باطل سے ظالم اور مفسد کو عادل اور صالح کے درمیان امتیاز پیدا کر دیں؟ اے لوگوں، میں نے قریش کے ساتھ کیا برائی کی؟ ہم سے مخالفت کا کیا حساب کتاب ہے کہ انہوں نے میرے خلاف یہ سب ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ خدا کی قسم، میں بھی باطل کو پھاڑ کر اس کے پہلو سے حق کو ظاہر کر دوں گا، باطل کے ضخیم پردوں کو پارا پارا کر دوں گا، اس سے حق کو خوبصورت چہرہ نمایاں کر دوں گا اور قریش کو نالہ و رازی پر مبتلا کر کے چھوڑ دوں گا۔ ان سے کہہ دو جہاں تک وہ چاہتے ہیں بدبختی اور جہالت میں سر دھنتے رہیں اور اپنی ذلت و بیچاری پر روتے رہیں۔ حضرت امیر المومنین کی یہ پہلی تقریر اس پر ختم ہوئی۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے آپ نے شعلہ بیان تقریر مسجد مدینہ میں فرمائی، یہاں تک کہ آخری دن آپ نے اعلان جنگ کر کے لشکر تیار کیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ تیار ہو کر مدینے سے کوچ کرو۔ یہ روایت ارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 118، خبطہ 102، 103، 107 نہج البلاغہ میں بھی ہے اور بہت سارے امالی میں بھی ہے۔ مسعودی کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے سہیل ابن حنیف انصاری کو مدینے میں اپنا جانشین بنایا اور مدینے کے معاملات ان کے حوالے کیے۔ پھر 700 افراد کے ساتھ عراق کی طرف چل پڑے۔ ان میں سے 400 افراد ایسے تھے جنہیں مہاجر انصار ہونے کا شرف حاصل تھا۔ 70 وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ شرکت کی تھی، انہیں بدری کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی وہ لوگ تھے جو صحابی تھے اور مسلمانوں میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ اس طرح علی ابن ابی طالب نے اپنے لشکر کو آمادہ کر کے پہلے مکہ کی راہ لی، پھر عراق کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے جس کو ربضہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ روایت مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 367 پر موجود ہے۔ عنوان ہے لشکر علی ربضہ میں۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے فوجیوں کے ساتھ پہلی منزل پر اترے جسے ربضہ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے چند دن قیام فرمایا۔ عثمان ابن حنیف جو امام کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے، انہیں عائشہ کے لشکر نے اسیر کر کے ضرب اور شتم کے ساتھ وہاں سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو حضرت علی علیہ السلام تک پہنچایا اور ملاقات کی۔ طبری نے عثمان بن حنیف اور امیر المومنین کی ملاقات کا واقعہ محمد بن حنیفہ کے بیان کے مطابق نقل کیا ہے۔ عثمان ابن حنیف جب بصرہ سے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ربضہ پہنچے تو ان کے سر اور چہرے کے بال اڑے ہوئے تھے جنہیں عائشہ کی فوج نے اکھاڑ دیا تھا۔
عثمان بن حنیف اسی حیت کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غم و اندو کے ساتھ کہا، اے امیر المومنین، جس دن آپ نے مجھے بصرہ کی گورنری عطا کی تھی، اس دن میں بوڑھا اور میری داڑھی بھری اور سفید تھی، لیکن آج میں ایک نوجوان اور نابالغ کی صورت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، صبر کرو، کیونکہ خداوند عالم اس اذیت کے بدلے تم کو اچھی خبر دے گا۔ اس کے بعد امام نے اپنی لشکر کی طرف رخ فرمایا۔ اے لوگوں، طلحہ و زبیر نے اپنی بیعت توڑ دی اور لوگوں کو میرے خلاف بغاوت پر ابھارا ہے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کے ساتھ کیسے موافقت کی تھی اور ان دونوں خلیفہ کے فرمان پر گردن جھکا دی تھی، لیکن آج وہ میری مخالفت پر آمادہ ہیں۔ خدا کی قسم، یہ دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان دونوں خلیفہ سے کمتر نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے طلحہ و زبیر پر اس طرح بددعا کی، خدایا ان کا منصوبہ ملیہ میٹ کر دے، ان کے عمل کی بنیاد درہم بھرم کر دے، خدایا ان کے کرتوتوں کی سزا جلد دے دے۔ امیر المومنین نے وہیں سے کوفہ کے گورنر عبداللہ ابن قیس کو خط لکھا، جو ابو موسیٰ اشعری کے نام سے مشہور تھے۔ اے ابو موسیٰ، کچھ لوگوں نے میری بیعت توڑ دی ہے، میرے دوستوں اور ماننے والوں کو تلوار کی باڑ پر رکھ لیا ہے، انہیں قتل کر ڈالا ہے اور اس طرح مسلمانوں کے درمیان عظیم فتنہ و فساد برپا کیا ہے، انتظامی حالت اور امن و چین کو درہم برہم کر دیا ہے۔ اے ابو موسیٰ، تم میری جانب سے حکمران ہو، تمہیں چاہیے کہ حق کی راہ میں میری مددگار بنو۔ جیسے ہی میرا یہ خط پہنچے، تم کوفہ کے کچھ لوگوں کو تیار کر کے ہتھیار کے ساتھ میری طرف روانہ کرو، تاکہ وہ لوگ اس حساس موقع پر میری مدد کریں اور ان ظالم اور بیعت شکن اور فتنہ پرور لوگوں سے جنگ کر کے ان کی اوقات بتا دیں۔ والسلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس گورنر کے خط کے علاوہ بھی ایک خط کوفے والوں کو لکھ کر اپنی نصرت کی دعوت دی، لیکن ابو موسیٰ نے امام کے خط پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے صرف یہی نہیں کہ امام کے خط کا اسبات میں جواب نہیں دیا، بلکہ کوفے والوں کو بھی امام کی مدد سے روکا۔ حضرت علی علیہ السلام کا خط جو لوگ لے کر گئے تھے وہ مایوس واپس آئے۔ امیر المومنین نے ایک دوسرا خط ابو موسیٰ کو لکھا، اس میں ابو موسیٰ کو سخت سرزنش کی اور ان سے ناشائستہ عمل کی مذمت کی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام ربضہ سے، جو مکہ کے راستے میں تھا، اپنے لشکر کے ساتھ عراق کی جانب متوجہ ہوئے اور آگے بڑھتے رہے۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 184 پر موجود ہے۔ عنوان ہے لشکر علی ذی وقار میں۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ربضہ سے چل کر دوسری منزل پر پہنچے، جس کا نام ذی قار تھا۔ وہیں آپ نے کوفے والوں کو دوسرا خط لکھا اور اپنے فرزند امام حسن کو مامور فرمایا کہ اہل کوفہ تک یہ خط پہنچا کر اس کے مضمون سے لوگوں کو مطلع کر دیں اور انہیں حضرت علی علیہ السلام کی مدد پر آمادہ کریں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کوفہ تشریف لے گئے اور اپنے والد ماجد کا خط کوفے والوں کو سنا کر والد کی مدد کے لیے ابھارا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنا کام بخوبی انجام دیا اور بہت اچھا نتیجہ نکلا، کیونکہ کوفے کے بہت زیادہ لوگوں پر امام کی تقریر کا اثر ہوا اور وہ لشکر حضرت علی کی طرف چل کر آپ کے لشکر سے مل گئے۔ طبری نے اس واقعے کو یوں لکھا ہے کہ ابو لیلہ کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے خط کوفے والوں کو لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوفے والوں، میں چونکہ خدا اور رسول کے بارے میں تمہارے عقیدے سے واقف ہوں، اس لیے تمہیں دوسروں پر ترجیح دیتا ہوں اور میں نے تمہاری طرف رخ کیا ہے۔ تمہارے شہر کے قریب آ چکا ہوں۔ جو بھی میری نصرت کرے گا وہ اپنی دینی ذمہ داری کو پورا کرے گا، حق و عدالت کی نصرت کرے گا۔ اور یہ روایت طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 186 پر موجود ہے۔ ابو طفیل کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کوفے والوں کو خط لکھنے کے بعد مجھ سے پیشن گوئی فرمائی کہ باشندگان کوفے میں سے 12,000 اور ایک شخص نے میرے خط کا مثبت جواب دیا ہے اور وہ میری نصرت کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو طفیل لکھتا ہے کہ جو لشکر کوفے سے آیا تھا اس کا اچھی طرح شمار کیا گیا، ان کی تعداد بغیر کمی اور زیادتی کے وہی تھی جس کی امام نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اور یہ روایت طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 184 پر ہے۔ ابن عبد ربا کہتا ہے کہ کوفے کے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہوئے منزل ذی قار کی فوجی چھاونی میں اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ امیر المومنین نے ان کے سامنے یہ تقریر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد حمد اور صلات،
اے لوگوں، جان لو کہ جن دنوں سارے جہاں میں فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا اور خاص طور سے عرب پر فتنے کی حکمرانی تھی، جبکہ انسان جنگ اور خوریزی اور اختلاف کے پاؤں تلے روندا جا رہا تھا، جبکہ خوف اور اذیت کا چاروں طرف ڈیرا تھا، خدائے مہربان نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالم کی ہدایت کے لیے مابعوث فرمایا اور ان کے وسیلے سے فساد اور خونریزی کو ختم کیا، نفاق کو مہربانی سے بدل دیا، معاشرتی رخنوں اور طبقاتی اختلافات کو ان کے درمیان سے ختم کیا، خوف و خطر سے بھری راستوں کو امن و امان بخشا، پرانے کینہ و عناد کو جڑ سے اکھاڑ دیا، پھر انہیں اس حال میں اپنی طرف واپس بلایا کہ اللہ کی کوششوں سے راضی تھا اور ان کے کارناموں سے خوشنود تھا، اپنی بارگاہ میں وہاں بھی وہ محترم ہیں، انہیں بہشت میں بہترین منزلت اور مقام عطا کیا۔ لیکن آفتاب نبوت کے غروب ہوتے ہی تمام مسلمانوں پر حوصلہ شکن مصیبت نازل ہو گئی جو اس قوم میں اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر نے لوگوں کے اختیارات کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لی۔ انہوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں اپنی حد بھر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک برتا اور مسلمان بھی نسبتاً ان سے راضی تھے۔ ابو بکر کے بعد عمر کرسی حکومت پر بیٹھے، انہوں نے ابو بکر کی روش اپنائی۔ ان دونوں کے بعد عثمان حکومت و خلافت پر بیٹھے، انہوں نے مسلمانوں کے اختیارات پر قبضہ کیا، لیکن ایسی روش اپنائی کہ تمام مسلمان غم و غصے میں بھر گئے، یہاں تک کہ ان کے قتل کا ارادہ کیا اور آخرکار انہیں قتل کر ڈالا۔ اس وقت تم لوگ میری طرف بڑھے اور مجھے بہت زیادہ اصرار کے ساتھ اس خلافت کو قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ میں نے جتنا بھی اپنے آپ کو بچانا چاہا تم نے ہاتھ پھیلایا، میں نے ہاتھ کھینچا، تم نے اتنا ہی مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے بہت کہا کہ مجھے اس عہدے سے معذور رکھو، تم نے بہت ہی زیادہ سختی سے اصرار کیا، تمہارا اصرار بڑھتا رہا، تم نے کہا ہم آپ کے سوا اس عہدے کے لیے کسی کو قبول نہ کریں گے، ہم کسی دوسرے کے پاس نہیں جائیں گے۔ اے لوگوں، تم میری طرف یوں ٹوٹ پڑے جیسے پیاسا اونٹ کسی چشمے کی طرف جاتا ہے اور شوق کے ساتھ والہانہ پن کے انداز میں اپنا منہ ڈال دیتا ہے۔ تم اسی طرح میرے گھر پر ہجوم کر کے آئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ آخرکار تم نے ہمیں اتنا مجبور کیا کہ میں نے تمہاری پیشکش قبول کر لی اور تم نے ہماری بیعت کر لی۔ طلحہ و زبیر نے میرے ہاتھ پر بیعت کا ہاتھ رکھا، لیکن دیر نہیں گزری کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے بہانے مدینے سے نکل گئے، لیکن وہ خانہ کعبہ کے بجائے بصرہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں انہوں نے فتنہ فساد پھیلایا اور وہاں کے مسلمانوں کو اذیت دے کر بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ خدا کی قسم، وہ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ میں گزشتہ خلفاء سے کم تر نہیں ہوں۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر میں حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھانا چاہوں تو اس سے بھی زیادہ کہہ سکتا ہوں، حقائق کو روشن کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف رخ کیا اور فرمایا، خدایا گواہ رہنا، انہوں نے میرے احترام اور رشتہ داری کی رعایت نہیں کی، میری بیعت کا عہد توڑ دیا، لوگوں کو میری عداوت اور دشمنی پر ابھارا۔ خدایا تو ہی ان کے منصوبوں کو ملیا میٹ کر اور جس قدر جلد ہو ان کے برے کرتوتوں کی سزا دے۔ یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 318 پر موجود ہے۔